میں کوئل میرا باغ مدینہ، میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی اللہ میری کو کیسے کوئی اب من کو بھائے، سامنے ہو جب تو میں کوئل میرا باغ مدینہ، میرے باغ میں حور و ملائک شام سویرے آتے ہیں، آنکھ پہ مل کر خاک جہاں کی لوگ ولی بن جاتے ہیں، در پہ جہاں جبریل کھڑے ہیں، بن کر خادم ہوں، میں کوئل میرا باغ مدینہ، آج ادیب تمہیں سمجھائے بگڑی کیوں بن جاتی ہے، آج ادیب تمہیں سمجھائے بگڑی کیوں بن جاتی ہے، ہر دم رحمت کے دروازے کون سی شے کھلواتی ہے، عشق نبی میں آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو، میں کوئل میرا باغ مدینہ، صلی اللہ میری کو میں کوئل میرا باغ مدینہ۔ خوبصورت کلام، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ بڑے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور یا بارگاہ رسالت میں کوئی بھی کلام پیش کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو یہاں موقع دیں اور دل سے وہ یہ کلام پیش کریں، اور کیونکہ یہ کلام جو ہوتا ہے نا، یہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں آواز کا جادو اور اس کلام کا جادو ہم پہ ایک عجیب سا سحر طاری کر دیتا ہے اور وہ محفل کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ہمارے پاس آج ماشاءاللہ سے اتنے خوبصورت گیسٹ ہیں اور بہت سارے گیسٹ ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے اوپر وقت لگائے بغیر جو ہیں گیسٹ کی طرف جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ ایسا جیسے کہ عید کا سماں ہو اور ہر گھر میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے اور ماشاءاللہ مسجدیں رونق ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی میں مسائل اتنے زیادہ ہیں، تو کیا قرآن سے دوری ہے، یا قرآن پڑھ تو رہے ہیں یا سمجھ نہیں رہے قرآن پر، یا اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے رمضان جو ہے یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، ہم اس میں ماشاءاللہ تلاوت تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں قرآن کو، 2 دفعہ 3 دفعہ، اور پھر ہم اس کو سنتے بھی ہیں نماز تراویح کے اندر، اور اس طرح زیادہ، اور ہر نماز میں سنتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے، مسجدوں میں رونق ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق نہیں جو صحابہ اکرام کا تھا، اور وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتے تھے،
اب یہاں سے سمجھیں کہ وہ عرب تھے اور ان کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں مجھے 12 سال لگے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے تو اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو قرآن کے 5 حق ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ حقوق کی بات ہوتی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، تو اس کے 5 حق ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے یہ جو علاقہ تھا جہاں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس وقت کے جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں تو وہ اس علاقے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ حجاز کا علاقہ ہے، مکہ، مدینہ، طائف، جدہ۔ وہ کہتے تھے یہاں چند چرواہے رہتے ہیں تو ہمیں اسے کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے قرآن کے ذریعے اس قوم کی تربیت کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے جو نور نکلا تو اس سے پوری دنیا روشن ہو گئی، حتیٰ کہ 712 عیسوی کے اندر، 92 ہجری کے اندر ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ تو قرآن کا پہلا حق یہ کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئیں۔ وہ 2 گتوں کے درمیان جو قرآن ہے، جس کی 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6236 آیات ہیں۔ آپ ادھر سے اندازہ کریں، آپ ابھی یہاں نیٹ پہ سرچ کریں، ہر وقت قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر صورت کے آگے اس کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود اتنی بڑی دوری ہے کہ آپ ابھی سرچ کریں تو قرآن کی آیات آئیں گی 6666۔ حالانکہ یہ لفظ غلط ہے، قرآن کی آیات 6236 ہیں، 558 رکوع ہیں، اور اس میں 87 مکی صورتیں ہیں اور ایسے ہی 27 مدنی صورتیں ہیں۔ تو اب اس قرآن کا پہلا حق ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ دوسرا حق ہے ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا اس قرآن کا حق ہے ہم اس کو سمجھیں۔ اچھا، اس میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم ہونا ضروری ہے اور ڈائریکٹ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ سادہ سی بات ہے، قرآن جو ہے اس میں احکامات ہیں اور منہیات ہیں۔ یہ 2 چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ڈائریکٹ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، یعنی یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، تو یہ ہر بندہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔ ہاں کچھ مسئلے قضاء کے ہیں، وہ مفتیان سے یا قاضیوں سے پوچھ لینے چاہیے۔ تو قرآن کو سمجھنا، جو آپ پڑھیں وہ آپ کو سمجھیں۔ اچھا، چوتھا حق ہے قرآن کا کہ قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن پہ جب آپ عمل کریں گے تو پھر جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، مثلا یہ رمضان ہے تو ہم سب جب رمضان شروع ہو تو قرآن کا کوئی حصہ تو خاص کر لیں۔ بالکل ایسے ہی۔ جتنی میں نے 6000 آپ کو بتائی کہ اس سے زیادہ آیات ہے، میں 1 آیت، 2 آیت، 1 رکوع، 2 رکوع، کوئی صورت، اس کو خاص کر کے اس پہ عمل کرو۔ مثال کے طور پر میں قرآن میں سے، پورے قرآن میں سے ایک صورت آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور بہت بڑے ایک امام تھے، انہوں نے کہا زندگی گزارنے کے لیے ایک صورت ہی کافی ہے، اور وہ صورت عصر ہے اور اس میں آیتیں بھی 3 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس صورت کو اگر آپ سمجھیں گے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ فرماتے ہیں والعصر، یعنی وقت کی قسم کھاتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائیں وہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بے شک۔ جیسے وقت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وقت جو ضائع کرتا ہے وہ خود ضائع ہو جاتا ہے، اور جو وقت کو صحیح تنظیم کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو پوری دنیا ان کا نام یاد رکھتی ہے۔ آپ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے پاس جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور جو جہاں ہے کتنا اوپر ہے، کتنا آگے گیا ہوا ہے، تو اس وقت کا استعمال جو کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی مولوی صاحب۔ تو اب ان 24 گھنٹوں میں آپ 3/8 سے اس کو کہتے ہیں، 8 آپ نیند کے نکال دیں، 8 گھنٹے آپ اپنے کام کے نکال دیں۔ اچھا، 8 گھنٹوں میں آپ باقی دیکھیں جو 8 گھنٹے بچے، اس میں سے آپ اپنی صحت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور آپ جس پیشے سے وابستہ ہیں اس کو اور اچھا کرنے کے لیے کتنا وقت صرف کرتے ہیں، کتنی ٹریننگ کرتے ہیں، کتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتنی جگہ اور آپ وزٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں اللہ نے وقت کی قسم کھائی، اور یہ وقت وہ چیز ہے جس نے دنیا کے سارے حوادث دیکھے ہیں۔ قارون جیسے خزانہ رکھنے والے اس وقت نے دیکھے، فرعون جیسے اقتدار رکھنے والے اس نے دیکھے، اسی طرح اس وقت نے بڑی جوانی رکھنے والے ابو لہب کے یہ جو رخسار تھے، یہ ایسے تھے جیسے انار، یعنی خون ٹپکتا ہے، تو اسی لیے لہب کا معنی انگارہ ہوتا ہے۔
یعنی ابو جہل ہم جسے کہتے ہیں ضد کی وجہ سے، ویسے وہ عمر بن حشام ہے، بہت فہم و فراست والے، لیکن وقت نے ثابت کیا یہ سارے ناکام تھے۔ اچھا، وقت کے بعد اللہ جو بات کرتے ہیں یعنی قسم کے بعد، تو پہلے فرمایا والعصر، قسم کے بعد پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم سب دیکھیں جتنے بھی انسان ہیں، یعنی اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، بڑا چھوٹا، بچہ امیر غریب، جماعتوں کے امیر ان کے مامورین، اسی طرح استاد ان کے شاگرد، سب شامل ہیں اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خسارے کے اندر بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے نیک کام کیے، نیک عمل کیے، اور اس نے پہلے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ اب آپ دیکھیں گے ہمارے کسی بھی معاشرے میں ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں ایمان کس کو کہتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایمان ہے کیا، جس کو ہم نے لانا ہے اور درست کرنا ہے۔ اس کے بعد نیک عمل کس کو کہتے ہیں، اس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو اب یہ دونوں مشکل کام ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ایمان مفصل بھی ہے اور ایمان یعنی مختصر بھی ہے، کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، نیک اعمال کرنے کے بعد یہ اب پوری شریعت آ گئی، اس کی آپ تبلیغ کریں، تاکید کریں، ہر شعبے کے اندر جہاں آپ ہیں ایک دوسرے کو، میں ان کو نصیحت کروں، یہ مجھے نصیحت کریں، جو چند اعمال ہیں اس کی۔ اچھا، پھر اس کے اوپر مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں مسائل سے ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، دین اور دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیگم عباس صاحب ہیں، اسپورٹس اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ۔ تھوڑا سا ہم پوچھیں گے کہ اسپورٹس پر جو ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل، اور خاص طور پہ ہم کرکٹ ٹیم کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ یہ جو ہے کبھی تو اتنا اچھا کھیلتے ہیں اور کبھی بالکل ایسا کھیلتے ہیں کہ جیسے کہ بچوں کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے گا۔ بہت اچھا کیا آپ نے کہ دیکھیں کہ کسی بھی قوم اور ملک کے لیے صحت مند معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بے شک۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھیلوں کی ترقی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، اس کے لیے انتھک محنت سے کام کریں۔ میں اپنے مختلف چینلز پہ اسپورٹس کے ہمیشہ اس بات کے اوپر توجہ دیتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ایک گراس روٹ لیول پہ اگر کام کریں گے تو آپ یقین جانیں مطلب اسکول لیول ہے، کالج لیول ہے، یونیورسٹی لیول ہے، اسی طرح سے ہم جب ڈسٹرکٹ لیول پہ آتے ہیں، پھر ڈویژن لیول پہ آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک اکیڈمیز ہیں جو ہمیں فیوچر میں ایک بہترین پلیئر جو ہے وہ پروڈیوس کر کے دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی اگر ہے۔ ہم اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام معاشرے کے تمام جتنے فیکٹرز ہیں، دیکھیں اس میں جیسے سب سے بڑا جو رول ہے وہ میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، وہ بھی ایک کمپوننٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر کے جو لوگ ہیں، اگر وہ اس میں گراؤنڈس ہیں، اسٹیڈیمس کو بنائیں، پروموٹ کریں، تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بہترین مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا اسپورٹس کا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سسٹم کا پرابلم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے، اور اس میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں اراؤنڈ 70% یوتھ ہے ہمارے پاس، جس کو ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو ہماری ٹیم مطلب پرابلم ہے کا مطلب کوئی پولیٹیکلی ایشو ہے یا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ایسا جو ہڈن پرابلم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کیا ہے مطلب؟ کیونکہ بیسیکلی سر ہم اپ گریڈ نہیں ہو رہے نا، ہم ڈی گریڈ ہو رہے ہیں۔ نہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ بہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑے سے بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ بیکار جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے کی مثالیں بھی حال ہی میں ارشد ندیم کو دیکھ لیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ حکومت نے کوئی سرپرستی کری نہ کسی نے، لیکن اس کے باوجود اس نے نیزا بھی جو کہتا ہے کہ گاؤں میں جا کے اپنے کسی جگہ سے جو ہے وہ نیزا بھی خود بنایا اور اس کی پریکٹس کر رہا تھا، اور جب گولڈ میڈل جیت کر آیا تو اس کو ہم نے پھر سر پہ اٹھا لیا۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے لوگوں کو تھوڑا سا سپورٹ کریں، بچوں کو آگے لے کے جائیں، انکریج کریں، تو ہم ہر شعبے میں سمجھتا ہوں کہ نام کما سکتے ہیں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ بات۔ دیکھیں نا، میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آج دیکھ لیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے، کہ کرکٹ کو دیکھ لیں، ہاکی کو دیکھ لیں، کہ یہ ہاکی کہ جس کو ہم نے جن ممالک کو سکھائی، آج وہ ہم سے رینکنگ میں بہت زیادہ آگے، جی بالکل، اور ہم نے ایک عرصے تک اس پہ حکمرانی کری۔ اسی طریقے سے بہت سے سارے اسپورٹس ہیں، آج بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اگر تیز ترین جو پاکستان کا وہ کھلاڑی ہے تو شجر عباس ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم پروموٹ کریں ہر کھیل کو، میں یہ نہیں کہتا قطعاً کہ کسی ایک ہی کھیل کو جو ہے آپ بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہمارے پاس اتنے کھیل ہے، فٹ بال ہے ہمارے پاس، بالکل، ہمارے پاس ہاکی کا ہم نے کیا حال کر دیا، نیشنل گیم کا ہم نے یہ حال کر دیا، اور ہماری نیشنل ایئر لائن کا ہم نے کیا حال کر دیا، وہ آپ کا ڈومین نہیں ہے۔
لیکن اب جن ایئر لائن کو ہم نے مطلب سکھایا پروموٹ کیا جو آج دنیا کے ٹاپ 5 ایئر لائن کے اندر آتے ہیں وہ جو کمپنی ہے وہ خود کہاں کھڑی ہوئی ہے اور وہ آپ دیکھو پرائیورٹائز ہو گئی ہے. اچھا پتہ ہے یہاں پر شاہ صاحب مجھے کیونکہ سبھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بڑا کامن ٹاپک ہے یہ, مجھے ایسا لگتا ہے ہم خود بہت بڑے نااہل لوگ ہیں جو اپنے اثاثوں کو سنبھال نہیں سکتے, کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس میں ہم اپنے آپ کو تو نہیں کہیں گے, جو کہتے ہیں نا جن لوگوں میں ایبلٹی نہیں ہے ان کو وہاں لا کے بٹھا دیا گیا ہے, تو یہ ہم جو اس کیسے بیٹھ خراب کر رہے ہیں سارا. یہی چیز ہے نا کہ ہم لوگ خود نااہل ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے جو اس چیز کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. سوری ٹو سے کہ یہ پولیٹیکل ایشوز پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے جس پہ بحث ہوتی ہے. بالکل. یہاں ہم شجاعت صاحب کی طرف آئیں گے جو کہ ایک این جی او کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان کی این جی او میرے خیال سے جی ہیومینٹی سرونگ مشن کے نام سے ہے, اور یہ روٹرین بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو این جی او کا آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ آپ تو اچھے خاصے بزنس مین تھے, آپ اس طرف کہاں ڈائیورٹ ہو گئے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حقوق العباد اور جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان پہ بھی آپ کا حق ہے. تو آپ جب کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں بل پے کر رہے ہیں تو کیسے آپ کے حلق سے نوالے اترتے ہیں جب باہر ایک آدمی کو روٹی نہیں مل رہی اور ایک آدمی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, اس کے تن پہ گرم کپڑے نہیں ہیں, تو دل جاتا ہے کہ اپنی خوراک جو ہوٹل میں بل دے رہے ہیں اس کو کم کریں, ان کا جو حصہ ہے ان تک پہنچائیں. بالکل. تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جیسے قاری صاحب نے کہا ہماری دین سے دوری ہے. جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے ہر دفعہ وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے, اور ہم سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے زکوٰۃ کو بالکل چھپا لیتے ہیں. اور کئی کالی بھیڑیں ہمارے اندر بھی ہیں جو این جی اوز کے نام پہ اور نیکی کے بزنس کا وہ ان کو حق سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس سرمایہ آیا اس میں ایک حصہ پہلے ہمارا ہے بعد میں آگے ہے. تو یہ سیلاب آیا تو سیلاب میں خود جانے کا اتفاق ہوا, دوستوں نے کہا کہ چلتے ہیں. وہاں جا کر دیکھا کہ بہت برا حال ہے. جیسے آپ نے حکومت کو کہا تو حکومت میں لوگوں کا لانا, جب ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ہمارا ووٹ بک جاتا ہے تو ایک قیمے والے نان کے اوپر ہم اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں, تو لوگوں کو سلیکشن کیسے ہوگا؟ وہاں جا کے دیکھیں کہیں پر بھی ہمیں کوئی ادارے نظر نہیں آئے. خود اپنے طور پہ لوگوں نے جو بھی ایفرٹس کی ہیں, ہم نے میڈیکل کیمپس بھی لگائے, ہم نے لباس بھی اور کپڑے بھی وہاں پر بانٹے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی جو پورا کرواتا ہے, انسان کے بس کا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جہاں پورے سال 11 مہینے تم اپنے پیسوں کو روز گن کے بند کر لیتے ہو, تو اس میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو اگر ایک بالکل پراپر نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اگر ہم زکوٰۃ کو پراپرلی فالو کرتے رہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں بے روزگار نظر آئے یا ہمیں یہ کوئی سگنلز پہ مانگتا ہوا نظر آئے. آپ جا کر دیکھیں اس وقت ڈیفینس یا کئی بھی مخیر علاقے جہاں پر ہیں حضرات پھرتے ہیں, لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, ان کو سارے سال کی انکم ایک مہینے میں مل جاتی ہے, اور ہم ان کو دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ آیا ہماری زکوٰۃ یا ہمارے دیا ہوا ہدیہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح لگ بھی رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. تو اگر تھوڑا سا ہم اپنے روزمرہ کے ٹائم میں سے وقت نکالیں, میرا خیال ہے اس شہر میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جو جن کا حق بنتا ہے, جو واقعی کام کر رہے ہیں. آپ ڈھونڈیں, سرچ کریں, اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ عید منائیں. اس رمضان کے مہینے میں ان کا بھی حق ہے کہ وہ اچھا لباس پہن لیں, وہ اچھے جوتے پہن لیں, وہ اچھا افطار کر لیں. تو پھر بھی اس شہر کے اندر میں چاہوں گا کہ آج کل ہمارے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا سگنل پہ لوگ مانگی, یہ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں بیسیکلی. جی ہمیں ان لوگوں کو خاص طور پہ دیکھنا ہوگا جو سفید پوش ہیں, جی ہاں, اور جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. جی ہاں, اسے ہمیں ڈھونڈنا ہوگا, سب بہت دیکھنا ہوگا, ملتے اس تک پہنچنا ہوگا ہمیں. سفید پوش آدمی کا دیکھیں اس بیچارے کے منہ سے تو الفاظ نہیں نکل سکتے نا. دیکھیں کسی کے لیے اپنے آپ کو بہت مارنا ہے ہاتھ پھیلانے کے لیے, وہ کتنا جبر کر کے اپنے منہ سے یہ بات کہے. دیکھیں عید سب نے منانی ہے,
اگر کسی جو اس ملک کے حالات ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، لوگوں کے پاس ذریعہ معاش کی تنگی ہے، عید اس نے بھی منانی ہے، اگر اس کو کہیں سے کوئی سلسلہ نہیں بنے گا، لامحالہ آپ کو دیکھیں کہ کرائم بڑھ جائیں گے، موبائل سنیچنگ ہوگی، کہیں نہ کہیں لوٹ مار بڑھ جائے گی. بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جو سنگل پہ یہ جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جرائم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. جی جی اور ان کو آپ فار ایگزامپل 1000 روپے دے دیں کہ جی یہ میری طرف سے آپ لے لیں، وہ 10 کو اور بھی بھیج دے گا. جی جی اور وہ نہیں جائے گا کیونکہ وہ اس کا وہ پیشہ ہے. جی ہاں. تو ہمیں غربت کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں سے ہٹنا ہوگا اور جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی طرف جانا ہوگا. سفید پوش لوگ بھی مجھے لگتا ہے ڈھونڈنے نہیں پڑتے، یہ وہی تو ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کام کر رہے ہیں، جو کہیں مزدوری کر رہے ہیں، یہ سفید پوش لوگ یہی ہیں. دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پاس دوست احباب میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک شخص جو کہ اچھا اپنی زندگی بہتر گزار رہا تھا پچھلے 6 مہینے سے، سال سے، اگر اس کی نوکری نہیں ہے، کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے رائڈرز ہیں جو یہ فوڈ پانڈا ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا اتحاد میں، وہ بیچارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ بیچارہ بہت ساری. تو ہمیں خود اپنے وقت میں سے ٹائم نکالنا. ملازمین ہیں جی ہاں، ان کا بھی حق ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کو لوگ اب وہ اس طرح ڈھونڈنے نہیں پڑ رہے، آپ کے ارد گرد ہیں. آپ سے آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر تم دے رہے ہو تو اس کی اتنی تشہیر نہیں کرو، تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مگر ہم جب تک اس کو سوشل میڈیا پہ لگائیں گے نہیں، ہم اس کے ساتھ سیلفیاں نہیں بنائیں گے، ہم لوگوں کی دل آزاری نہیں کریں گے، گھر سے نکال کے اس کو کہیں گے کہ آٹے کا تھیلا پکڑو، ایک تصویر پہلے مجھے راشن کے ساتھ کھنچوانی ہے، تو ہم بہت غلط سمت میں چلے گئے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہم آتے ہیں ہمارے دوسرے مہمانوں کی طرف. ارم خان، آپ کلائمیٹ میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور آج کل دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آفتیں بھی آ رہی ہیں، نقصانات بھی ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے لاسٹ بھی دیکھا کہ ابھی اگر ہم ہنزا کی طرف جائیں، ادھر جائیں تو کافی آپ دیکھیں اموات بھی ہوئی ہیں، حادثات بھی ہوئے ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان حادثات کو؟ یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں ہو رہی ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینکس فار انوائٹنگ می ہیئر، اور اسپیشلی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو بھی جو ہے فوکس کیا. کلائمیٹ چینج ویسے تو بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں سائنٹیفکلی، وہ میں ڈیفائن کر سکتی ہوں، بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں ڈیفینیشن کی ضرورت ہی نہیں رہی. رائٹ ناؤ وی ایز پاکستانیز اسپیشلی، ہم جس کو اب دنیا کو 2 اس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، ایک گلوبل نارتھ جس میں آپ کی تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ رچ کنٹریز یا ڈیولپ کنٹریز ہیں، اینڈ گلوبل ساؤتھ جس میں آپ کی تمام ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو اس میں پاکستان کو ایز پبلک اگر ہم دیکھیں، کسی سائنٹسٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وی آل آر ایکسپیرینسنگ اٹ. ہمارے ہاں فلڈز آ رہے ہیں اور ایوری ایئر آتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی کچھ سالوں سے دیکھیں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی کنٹرول کیا جائے گا اور نیکسٹ ایئر شاید اس میں کوئی کمی آ جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تباہیاں ہوتی ہیں. 2022 کا اگر آپ فلڈ دیکھیں تو اس کے صرف فگرز پڑھ کے جو ہے نا، مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی تباہی ہوئی تھی کہ پاکستان کا آپ سمجھے 70% آپ کا سندھ اینڈ بلوچستان تباہ ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ تباہیاں ہو رہی ہیں، وی آل آر ایکسپیرینسنگ اٹ ایوری ڈے ایوری. اور یہ نہیں ہے کہ فلڈز آیا اور ختم ہو گیا، نہیں. ان فلڈز کے بعد ان لینڈز کا کیا ہوا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو کبھی ہنستے بستے تھے؟ ان کا نام و نشان مٹ گیا. یا جو بچ گئے، کیا ان کے گھر ہیں ابھی؟ کیا وہ جو کام کرتے تھے ایگریکلچر کا یا واٹ ایور دے ور ڈوئنگ، کیا ان کے وہ پیشے ابھی باقی ہیں؟ آپ کا جو پورا نظام ہے ریورز کا، ہم کراچی میں رہتے ہوئے فیل کر سکتے ہیں کہ کتنا پانی ہمیں صاف ملتا ہے. بالکل. تو کلائمیٹ چینج از ناٹ اباؤٹ کہ جی گرمی ہو گئی یا جی کاربن ڈائی آکسائڈ نے آ گیا اور اس کے بعد اوکے ہم سائنٹیفکلی بات کر لیں اور بچوں کو پڑھا دیں اور ان کو بولیں کہ ڈائیگرامز بنا لو اور چارٹ پیپرز بنا لو. نو، اٹس امپیکٹنگ آور ریئل لائف. ایگزیکٹلی. تو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں یہ باتیں جتنی زیادہ کی جائیں گی اسکولز میں، کالجز میں، ایون ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گی، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہر ڈفرینٹ پیشوں سے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ ہم
جو یہ پورا دنیا کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, اور اسپیشلی اس رمضان میں جب آپ ایک ایک سانس کا شکر ادا کرتے ہیں, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم سمجھنا تو اس وقت ہی بھول گئے تھے کہ جب ہم نے کبھی ٹرانسلیشن سے پڑھا ہی نہیں کہ واٹ از ریٹن ان دا قرآن. ایگزیکٹلی مجھے بڑی حیرت ہوئی, کچھ عرصے سے میں اس پہ ریسرچ کر رہی ہوں کہ واٹ دا قرآن اینڈ واٹ دا سنہ از ٹیچنگ اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ, اور ہم ایز سٹیزنز آف دا ورلڈ ہم کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سناؤں گی. اٹس ویری, جب میں نے سنا تو لائک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. ایک حدیث ہے کہ جب آپ وضو کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور کوئی بہتا دریا یا ندی ہو اس کے سامنے ہو تو اس میں بھی پانی ضائع نہ کریں. ویسے آپ یہ سوچیں تو بڑی illogical سی بات لگے گی, بٹ تھنک اباؤٹ دس پروفٹ پیس بی اپون ہم کہ اس وقت انہوں نے کیا چیز بتا دی. اس پہ صرف اس ورس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, اس میں کتنی چیزیں چھپی ہوئی. دوسری ایک چھوٹی سی حدیث سامنے پیش کروں گی, جسٹ سو وی آل کین تھنک اباؤٹ دیٹ لیٹر آن. ایک فرمان ہے کہ اگر قیامت آ رہی ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اس کو لگا دینا پہلے. واٹ ڈز اٹ مین؟ آئی تھنک ان دونوں ورسز پہ ایز مسلم امہ یا مسلم ریسرچرز کسی نے بھی ریسرچ سٹارٹ بھی نہیں کی ہوگی. جتنا بھی میں ریسرچ اٹھاتی ہوں وہ تو باہر ہو رہا ہے, گورے کر رہے ہیں. ہم تو اس ریسرچ سے بھی بہت دور ہو گئے. ریسرچ کر رہے ہیں. اچھا, وہ ہماری کتاب سے کر رہے ہیں بالکل, مطلب وہ تو جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ دنیا کیا ہے, واٹ از دا ورلڈ, انوائرمنٹ کیا ہے, انسان کیا ہے. اگر اللہ نے دیکھیں اللہ نے اگر ایک پورا نظام بنایا ہے جس میں صرف ہم تو نہیں ہیں, آپ کے درخت ہیں, آپ کے دریا ہیں, آپ کے مطلب ماؤنٹینز ہیں, آپ کے گلیشیئر ہے, جو پورا ایک نظام ہے جس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں. جی بالکل. اس نظام میں کہاں بگاڑ آیا ہے؟ جہاں جہاں انسان لالچ پہ گیا ہے, ایسے ہی ہے. اس نے درخت کاٹے ہیں یا اس نے کوئی اور ایسا دریا انڈسٹریلائزیشن کے جو بند ہوتے ہیں وہاں پر قدرت کے عمل سے جہاں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے نا, بس دیٹ کریٹ کلائمیٹ چینج. اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے جہاں جہاں انسان نے اپنی لالچ کے لیے یا اپنی کسی اس سے دنیا میں ہمیشہ انیکوالٹی پیدا ہوئی ہے. یہ جو آپ ہم کہتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ میں ضرور یہاں پہ ڈسکس کروں گی. ابھی لاسٹ 2 ایئرس سے جو آپ کا پتہ ہے کہ کاپ ہوتا ہے, کاپ از کانفرنس آف پارٹیز جو یونائٹڈ نیشن انعقاد کرتا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتا ہے. الحمدللہ وی پارٹیسپیٹڈ ایز پر آور آرگنائزیشن. لاسٹ ایئر ہم لوگ بھی گئے تھے ایز پر آور ڈپلومیٹک مشن. اس میں جب گئے تو پوری دنیا آئی ہوئی تھی اور ہم لوگ بڑا اس میں حیران تھے کہ پوری دنیا مل کے اس پہ کام کر رہی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا, آلدو میں یہ نہیں کہوں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے, بٹ اتنا نہیں ہو رہا جتنی ہماری تباہی ہو رہی ہے. وی آر گیٹنگ مینی تھنگس, فنڈس, ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام, بہت کچھ ہو رہا ہے, بٹ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر یا اس میں کوئی بہتری آپ کے معاشرے میں آ رہی ہے, وہ فگرز بڑے ڈسٹربنگ ہیں. سو آئی تھنک جتنا ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے اسپیشلی تھرو میڈیا, وی کین ایجوکیٹ پیپل. ہم لوگ ایک چھوٹا سا پروگرام, ڈیٹیل ٹاپک ہے یہ, اور اس پہ بہت ڈسکشن کی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں بہت سارے لوپ ہولز ہیں جسے ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. اب میں ڈاکٹر فرح کی طرف آؤں گی. بہت ہی مشہور و معروف آر جے بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. آپ لوگوں نے ان کو اکثر سنا ہے اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں شروع سے. جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تو میں جب سے ان کو فالو کرتی تھی. ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر فرح, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہ آپ یہاں تشریف لائیں, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. مجھے جسٹ آپ سے پہلے مجھے یہ بتائیں, آپ کو مطلب ڈاکٹر آپ کے نام کے آگے لگا ہوا ہے, لیکن ہیں آپ آر جے, تو بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتا, تو میں چاہتی ہوں جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا ہو. ڈاکٹری تو جو ہے وہ تو ہمارا پروفیشن ہے جی, لیکن یہ تھا شروع سے شوق بھی بہت تھا بولنے کا. اچھا, تو بولتی بہت تھی, یعنی کہ سب یہ کہتے تھے پہلے ہماری سن لو, ہم کہتے تھے پہلے ہماری سن لو. تو اس سے بھی بڑی میں نے ڈانٹیں بھی بہت کھائیں کہ تم بہت بولتی ہو, جو بات نہیں کرنی وہ بھی کر دیتی ہو. تو یہ شوق جو تھا شروع سے چلتا رہا, اور اسکول کے زمانے سے نعتیں بھی پڑھتی تھی ماشاءاللہ. اور ابو ایئر فورس میں تھے تو پھر ہم مطلب قومی نغمے بھی گاتے تھے. تو وہ ایک ماحول سا تھا اس زمانے میں. تو بس یہ تھا کہ جب شادی ہو گئی تو شوہر کے بھی بہت کان کھائے, تو انہوں نے کہا بھیا تم اب تو ریڈیو جوائن کر لو, وہ زیادہ بیسٹ ہے, یہ سوٹ کرے گا. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کافی سال ہو گئے ہیں, 20 سال تو ہو ہی گئے ہیں مجھے ریڈیو پاکستان میں.
جس میں اردو میں پروگرام کرتی ہوں اور پنجابی میں کرتی جی ہوں. ڈاکٹر صاحب اچھا میں چاہوں گی ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے لیکن ہم بریک پہ جانے سے پہلے نا ڈاکٹر فرح سے کچھ کلام چھوٹا سا تھوڑا سا سنیں اور پھر بریک کی طرف جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا